اور حالات یہ تو امتحان کے لیے ہے، چاہے وہ کرونا ہو یا بھرونا ہو، کیا ہو تو امتحان کے لیے مومن تو اللہ سے ڈرتا ہے، کس سے ڈرتا ہے؟ بیماری تو اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ لوگوں کا ذہن ہے کہ وہ ایک دوسرے کو پکڑتی ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی کے زمانے میں ایک صحابی آئے، کہا اونٹوں کو کھجلی ہو گئی ہے۔ حضور نے پوچھا کیسے ہو گئی ہے؟ بولے ایک اونٹ کو ہوئی تھی سب کو ہو گئی۔ ایک اونٹ کو ہوئی تھی، جیسے اپنے دماغ میں ہے نا، ایک کو ہوا تو دوسرے کو ہو جائے گا، ماسک کو پہنا۔ بولے ٹھیک ہے، احتیاط سے انکار نہیں ہے، پرہیز کرنا ہے، احتیاط بھی کرنا ہے۔ تو پھر حضور نے پوچھا کہ پہلے اونٹ کو کیسے ہوئی تھی؟ صحابی نے کہا کہ اللہ کی طرف سے۔ بولے بس اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے جو ہوتا ہے۔ تو حالات تو 5 وجہ سے آتے ہیں، اور بھی وجوہات ہوگی جو سنا ہے بڑوں سے۔ 5 وجہ شان خلق دو عالم، درود ان پر، سلام ان پر، میرے مولا یہ موقع دے کہ ختم الانبیاء دیکھوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم لک الحمد کما انت اہل، فصل علی محمد کما انت اہل، وافعل بنا ما انت اہل، فانک انت اہل التقوی واہل المغفرہ۔ الحمد للہ وحدہ، والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لغوة فی سبیل اللہ او روغة خیر من الدنیا وما فیہا، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ قابل احترام بزرگوں اور دوستو، یہ کام روز اول سے ہی چل رہا ہے، دین کی محنت کا۔ اللہ تعالیٰ نے جس دن سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو زمین پر اتارا تو بحیثیت انسان کے بھی تھے، بحیثیت نبی کے بھی تھے۔ پہلے انسان بھی ہیں اور پہلے نبی بھی ہیں۔ تو اسی دن سے دعوت کا کام چل رہا ہے۔ نبی بھیجے ہی جاتے تھے دعوت کے کام کے لیے، اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے، اور وہ طویل سلسلہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک چلتا رہا، جن کی تعداد اہل علم حضرات 1.25 لاکھ تک بتاتے ہیں، 2 لاکھ بھی بتاتے ہیں، لیکن زیادہ مشہور 1.25 لاکھ کی ہے۔ 1.25 لاکھ نبی آئے یا 2 لاکھ نبی آئے دنیا میں، ہے نا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو چونکہ اس امت کو اور امتوں پر فوقیت دینا تھی اور فضیلت دینا تھی، تو اللہ کی حکمت اور مصلحت بہت ساری ہو سکتی ہے۔ اس میں ایک حکمت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنایا، سین آف دا پروفٹس، نبیوں کے سلسلے کی آخری کڑی۔ اب آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئیں گے، آپ خاتم الانبیاء ہیں، قیامت تک کے لیے نبی بنا کے بھیجے گئے۔ آدم علیہ السلام ہندوستان کی طرف بھیجے گئے، موسیٰ علیہ السلام مصر کی طرف بھیجے گئے، عیسیٰ علیہ السلام فلسطین کی طرف بھیجے گئے، شعیب علیہ السلام مدین کی طرف بھیجے گئے، یونس علیہ السلام نینوہ اور بابل کی طرف بھیجے گئے، ابراہیم علیہ السلام کلدانیہ عراق کی طرف بھیجے گئے۔ لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے عالم کی طرف اور قیامت تک کے آنے والے انسانوں کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے۔ قرآن میں ہے کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثرهم لا یعلمون۔ نبی جی ہم نے آپ کو تمام انسانوں کی طرف بشیر بنا کر، یعنی خوشخبری سنانے والا، نذیر بنا کر یعنی ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر سارے عالم کے لیے نبی رحمت بنا کر بھیجا۔ تو آپ قیامت تک کے لیے نبی ہیں۔ تو آپ پر نبوت کا سلسلہ بند ہو گیا، تو نبیوں کا آنا تو اللہ نے بند کر دیا، لیکن کار نبوت باقی رکھا۔ کار نبوت نے نبیوں والی محنت باقی رکھی۔ کیوں کہ دین کے آنے کا سبب اللہ نے نبیوں والی محنت کو رکھا ہے۔ نبی آئے دین آیا، نبی آئے دعوت آئی، دعوت آئی دین آیا، نبی گئے دعوت گئی، دعوت گئی دین گیا۔ تو گویا نبیوں والی محنت کے راستے سے زندگیوں میں دین آئے گا۔ تو نبی تو اب نہیں آئیں گے، لیکن نبیوں والی محنت باقی رکھی اور اس امت کی طرف اس کو منتقل کر دیا۔ اس لیے آپ لوگوں نے بارہا سنا ہوگا، مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ کا مشہور ملفوظ ہے کہ میں اس کام کو نبیوں والی اور صحابہ والی محنت یقین کر کے کر رہا ہوں۔
میں اس کام کو نبیوں والی اور صحابہ والی محنت اعتقاد کر کے، یعنی اس میں کوئی شک کی بات نہیں، یہ نبیوں اور صحابہ والی ہی محنت ہے. چہرے بدل گئے، کام وہی ہے. جیسے نبی بدلتے رہے لیکن دعوت نبیوں کی نہیں بدلی. ہر نبی کا کلمہ ایک ہی تھا، لا الہ الا اللہ. بعد میں اس کا جز جو کلمے کا دوسرا ہے اس میں نبی کا نام جوڑ دیا جاتا تھا. جیسے آدم خلیفۃ اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ نوح نجیب اللہ، لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ یوسف صدیق اللہ، لا الہ الا اللہ صاحب مملکت سلیمان رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو یہ نبیوں اور صحابہ والی محنت. تو اپنے لوگوں کو اتنی بڑی محنت اللہ نے دی ہے، اسی لیے اس امت کا درجہ اور مرتبہ اور امتوں کے مقابلے میں فائق ہے، یعنی بلند ہے. کیوں کہ اس امت کو نبیوں والی محنت دی گئی، بھلائیوں کا حکم کرنا، برائیوں سے منع کرنا، نبیوں والی محنت. اور قرآن بھی کہہ رہا ہے، نبی جی کہہ دیجیے کہ نبی کا کام کیا ہے، یعنی میرا کام کیا ہے. قل ھذہ سبیلی، یہ میرا راستہ ہے، یہ میرا کام ہے. ادعو الی اللہ، میں بلاتا ہوں لوگوں کو اللہ کی طرف پوری بصیرت کے ساتھ. بصیرت کہتے ہیں پوری سنجیدگی ساتھ، اہتمام کے ساتھ، کانفیڈنس کے ساتھ، یقین کے ساتھ. یوں ہی نہیں کہ چلو جی میں آیا تو کر لیا، جیسے ہم لوگ کرتے ہیں، جی میں آیا تو گشت کر لیا، طبیعت ہوئی تو 3 دن لگا دیا، نہیں ہوئی تو چھوڑ دیا. یعنی ہم نے کھیل بنایا ہوا ہے. کیا بنایا ہوا ہے؟ حالانکہ ایک کام ہے، یہ کام ہے، کھیل نہیں ہے، تماشا نہیں ہے، ایک کام ہے یہ، اور نبیوں والا کام ہے. تو دوستو اتنا بڑا کام اللہ نے دیا ہے، تو کیا مقصد ہے اس کا؟ یہ اپنے سامنے ہونا چاہیے کام کرنے والوں کے. اگر کام کرنے والوں کے سامنے اس کا مقصد ہوگا تو انشاءاللہ کام میں پختگی آئے گی، کام میں استقامت ملے گی. تو آپ نے سنا ہوگا کہ اس کام کی منزل جو ہے وہ یہ ہے کہ ہر فرد امت میں، مرد ہو یا عورتیں، شہری ہو یا دیہاتی، ایم پی کے ہو یا یو پی کے، انڈیا کے ہو یا کسی اور ملک کے، ایشیا کے ہو یا یورپ کے، ہے نا، سارے ہی ایمان والوں کی زندگی میں خصوصاً اور عموماً سارے انسانوں کی زندگی میں دین آ جائے. یہ ہے اس کام کی غرض. بولو یہی ہے نا کہ کچھ اور ہے؟ جب پوچھا گیا مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ سے کہ آپ اس محنت کے ذریعے سے کیا چاہتے ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کی قسم میں اس کے سوا کچھ نہیں چاہتا کہ جمی ما جاء بہ النبی، یہ جملہ ہے، جمی ما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جو کچھ اللہ کے نبی اللہ کی طرف سے لے کر آئے، احکامات، سنت، شریعت، دین، وہ 100% امت میں زندہ ہو جائے. یہ ہے ہماری محنت کی غرض. کبھی اس طرح بھی فرمایا کہ جس سطح پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کو چھوڑ کر دنیا سے تشریف لے گئے تھے، اس سطح پر یہ امت پھر آ جائے. یعنی جس سطح پہ صحابہ تھے، ایمان کے اعتبار سے، عبادات کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے، معاشرت کے اعتبار سے، اخلاقیات کے اعتبار سے، یعنی ہر لائن سے صحابہ پرفیکٹ تھے، کہیں جول نہیں تھا. ان کی زندگی نمونہ تھی. صحابہ مشعل راہ تھے، مینارہ نور تھے، آسمان ہدایت کے ستارے تھے. اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ مثل روشن ستاروں کے ہیں، جو جس کی اتباع کر لے گا کامیاب ہو جائے گا، منزل کو پہنچ جائے گا. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگیوں کو پسند کر لیا، اللہ ان سے راضی ہوئے اور وہ اللہ سے راضی ہوئی. تو اپنی ساری محنت سیرت کی روشنی میں ہے. کس کی روشنی میں؟ سیرت. تو اس وقت یہ جو سفر ہو رہا ہے اس میں ایک ہی مجلس ہو رہی ہے، تھوڑی سی طویل ہو جاتی ہے، ویسے بہت طویل بھی نہیں ہوتی ہے. لوگ موبائل والے تو 3-3 4-4 گھنٹہ لے کے بیٹھ جاتے ہیں، ان کے مقابلے میں ہماری یہ مجلس تو کچھ بھی نہیں ہے. موبائل جو لے کے بیٹھتے ہیں ان سے پوچھو کتنے گھنٹے بیٹھتے ہوں گے. ہمارے یہاں تو عشاء وصل کے بعد بیٹھتے 11 بجے رات سے تو 4 بجے تک بیٹھے رہتے ہیں. کتنے بجے تک؟ آپ کے یہاں اگر بہت اچھے لوگ ہیں، فرشتے ہیں، تو کم سے کم 12 تک تو بیٹھتے ہوں گے 2 گھنٹے. STD شیطان تشکیل ڈپارٹمنٹ. تو یہ بیٹھنا تو کچھ بھی نہیں ہے 2 گھنٹہ. تو دو عنوان پر مذاکرہ ہو رہا ہے. ایک یہ کہ بھائی ہمیں مسجد کو آباد کرنا ہے، گھروں میں تعلیم کرنا ہے، مستورات کی فکر کرنا ہے، 2 گز کرنا ہے، جو ابھی سن رہے تھے آپ، مقامی محنت جس کو کہتے ہیں. محنت کا 2 رخ ہے نا بھائی. دیکھو مقصد تو یہ ہے کہ ساری ہی دنیا میں بسنے والے، ایمان والے، خصوصاً دین پر چلنے والے اور دین کا کام
کرنے والے بن جائیں. عموماً اللہ سارے انسانوں کو ہدایت دے، یہ ہماری منزل ہے. اب وہاں تک پہنچنے کے لیے اعلیٰ یعنی ذریعہ دو چیزیں، ایک خروج ہے 5 مہینہ بیرون جانا، 4 مہینہ اندرون لگانا، چلہ اندرون لگانا، 3 دن لگانا مستورات کے ساتھ، 3 دن 10 دن چلہ، 2 مہینہ بیرون. یہ خروج کی ایک ترتیب ہے جو ہم سب جانتے ہیں. نقل حرکت جس کو کہتے ہیں، ہمارا جمع ہونا ہی بکھرنے کے لیے، کائے کے لیے؟ بکھرنے. صحابہ جمع ہوئی حجۃ الوداع میں اور پورے عالم میں بکھر گئے مختلف اوقات میں. کچھ تو آپ کی حیات ہی میں گئے، جیسے اسامہ کا لشکر آپ نے روانہ کیا اپنی زندگی میں، وفات کی وجہ سے رک گیا، پھر صدیق اکبر نے اس کو روانہ کیا ملک شام کی طرف، اور آپ نے اپنی زندگی ہی میں مصعب ابن عمیر کو 1 سال کے لیے مدینہ منورہ بھیجا، پھر بعد میں ہجرت کی. اسی طریقے سے معاذ ابن جبل کو یمن کی طرف بھیجا. کہاں بھیجا؟ معاذ ابن جبل کو یمن بھیجا، جو سعودی عرب سے علاوہ ملک ہے یمن، اور ملک شام الگ تھا. اسامہ کو وہاں بھیجا، مصعب ابن عمیر کو مدینہ بھیجا، اور بہت سے صحابہ کو قاصد بنا کر خطوط دے کر بھیجا. شاہ قیصر کے نام، شاہ کسریٰ کے نام، شاہ مکوکش کے نام، شاہ نجاشی کے نام، اور قبائل کے سرداروں کے نام دعوت نامہ بھیجا. اپنی حیات ہی میں حجاز سے باہر تک دعوت پہنچا دی اللہ کے نبی نے. پھر صدیق اکبر نے عراق اور ایران کی طرف صحابہ کی جماعت کو روانہ کیا. پھر عمر فاروق نے بر اعظم ایشیا، بر اعظم یورپ اور بر اعظم افریقہ، 3 بر اعظموں کے ممالک میں صحابہ کی جماعتیں گئیں. پھر دور عثمانی میں 40 لاکھ مربع کلومیٹر تک اسلام کا دائرہ وسیع ہو گیا. اور دور علوی کے اندر جنگ جمل اور صفین کی مشغولی کی وجہ سے، آپس میں اختلاف کی وجہ سے دعوت کا کام رک گیا، ایک بالش زمین نہیں فتح ہوئی. پھر اس کے بعد امیر معاویہ کے زمانے میں 63 لاکھ مربع کلومیٹر تک دین پھیل گیا. پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں 84 لاکھ مربع کلومیٹر تک سندھ تک اسلامی خطبہ پڑھا جاتا تھا. اس طرح دین دنیا میں پھیلا. اور ہم لوگ یہ سبق بھول گئے، ہم خالی تاجر بن کے رہ گئے اور کاشتکار بن کے رہ گئے اور نوکری میں رہ کے سمجھ رہے کہ بس اسی لیے پیدا ہوئے. صحابہ کاشتکاری میں رہتے ہوئے، ملازمت کرتے ہوئے، تجارت کرتے ہوئے دین کو پوری دنیا میں پہنچایا. تو جمع ہوئے حجۃ الوداع میں اور پورے عالم میں بکھر گئے. ارے بکھر کے نہیں بکھرے. اکثر میں عرض کرتا ہوں امام مالک رحمۃ اللہ کا قول کہ کوئی اس بات پر قسم کھا لے کہ 13,000 کتنے 13,000 یا 13,500 صحابہ کی قبریں حجاز مقدس میں ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے تو اس کی قسم سچی مانی جائے گی. باقی کہاں گئے؟ 1,24,000 میں 1,24,000 میں 13,500 مائنس کرو کتنے بچے؟ ارے سب بیوپاری لوگ بیٹھے نا، بولو نا، سب پیسے ہی دے کے پاس ہوئے کیا؟ 1,10,500 ہے نا. 1,10,500 کہاں گئے؟ تو اب ٹٹولو گے، تاریخ پر نظر تحقیق کرو گے، اس میں علماء بیٹھے ہوئے ان سے پوچھو گے تو علماء بتائیں گے کہ 10,000 صحابہ کی قبریں تو جنت البقیع کے اندر ہے نا، جنت البقیع میں. اور باقی جو 3,500 ہے جس کو امام مالک نے کہا ہے وہ جنت المالا اور دیگر جو قبرستان ہے حرمین شریفین کے قرب جوار میں، حجاز مقدس میں جس کو کہتے ہیں، وہ سب ملا کے 13.5 ہوئے اس طریقے سے. تو باقی کہاں گئے؟ تو باقی کی تحقیق کرو گے تو سیرت کی کتابوں میں تحقیق کرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ 36,000 صحابہ کی قبریں اردن کے اندر ہیں. کہاں ہیں؟ اردن میں. 7,000 صحابہ کی قبریں مصر کے اندر ہیں. 7,000 صحابہ کی قبریں ملک شام کے اندر ہیں. 700 صحابہ کی قبریں ترکی کے اندر ہیں. 70 صحابہ کی قبریں استنبول کے اندر ہے جو ترکی کا کیپٹل ہے، قسطنطنیہ کے اندر ہے. 75 صحابہ کی قبریں افغانستان کے اندر ہیں. 40 صحابہ کی قبریں رشیا کے اندر ہیں. 25 صحابہ کی قبریں ہندوستان کے اندر ہیں. ابھی ہم لوگ حبشہ سے واپس آئے 3 دن پہلے، تو وہاں ادیس ابابا اس کا کیپٹل ہے. وہاں سے 750 کلومیٹر پر ایک شہر ہے مقالے، وہاں 5 صحابیات کی قبریں ہیں اور 10 صحابہ کی قبریں ہیں. 15 صحابہ کی قبریں حبشہ کے اندر ہے. کہاں؟ 15. اور 8 صحابہ کی قبریں چین کے اندر ہے. 5 صحابہ کی قبریں نائجیریا کے اندر ہے. 5 صحابہ کی قبریں پنجگور پاکستان کے اندر ہے. 5 صحابہ کی قبریں ممبئی کی جماعت کی تھی سوڈان کے اندر ہے. یہ سب تحقیق شدہ جو ہے باتیں ہیں. حضرت بلال دمشق کے اندر دفن ہے. کہاں ہے؟ ابو ایوب انصاری قسطنطنیہ کے اندر ہے. رویفہ انصاری ابو لبابہ عراق کے اندر ہے. عقبہ ابن نافع الجزائر کے اندر ہے.
عبداللہ ابن عباس طائف کے اندر ہے، فضل ابن عباس ملک شام کے اندر ہے، عبید ابن عباس اردن کے اندر ہے، معبد ابن عباس یمن کے اندر ہے، اور عبید ابن عباس اردن کے اندر ہے، عبد الرحمن ابن عباس یمبو کے اندر ہے، قسم ابن عباس سمرقند کے اندر ہے۔ کہاں ہے؟ 11 بھائی تھے، 11 ملکوں میں دفن ہے۔ 11 ملک۔ عبداللہ ابن رواحہ، زید ابن حارثہ، جعفر ابن ابی طالب، شرابیل ابن حسنہ، عبد الرحمن ابن ابو عبیدہ، ابو عبیدہ ابن جراح اور معاذ ابن جبل، عمرو ابن عاص، یہ سب کی قبریں اردن کے اندر ہیں۔ کہاں ہیں؟ سدا ان کو مرغوب سیر و سفر تھا، ہر ایک بر اعظم میں ان کا گزر تھا، تمام چھانا ہوا بحر بر تھا، جو لکا میں ڈیرا تو بربر میں گھر تھا۔ گنتے تھے یکساں سفر اور حضر کو، گھر اپنا سمجھتے تھے ہر دشت و در کو۔ پوری دنیا میں صحابہ کی قبریں، بغیر ہوائی جہاز کے، بغیر پلین کے، بغیر ٹرین کے، بغیر 4 ویلر 2 ویلر 3 ویلر کی۔ ہاں، کہاں تھی یہ سب چیزیں؟ سائیکل بھی نہیں تھی۔ کیسے گئے؟ اونٹوں پر، خچروں پر، گھوڑوں پر، پیدل، پورے عالم میں۔ تو یہ سمجھتے تھے کہ ہماری زندگی کا وظیفہ حیات ہے، اور ہم دعوت کے کام کو ایسا بھول گئے، ہم اس کو دعوت کے کام میں تاخیر کرنا اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ ہاں، ہم کیا سمجھتے، کیا تو نیکی، نہیں کیا تو کیا حرج ہے، مکھی بیٹھی تھی اڑا دیا۔ یہ المیہ ہے، ٹریجڈی ہے کہ ہم نماز کو تو اللہ کا امر سمجھتے ہیں، روزے کو اللہ کا حکم سمجھ کے رکھتے ہیں، زکوٰۃ اللہ کا حکم سمجھ کے دیتے ہیں، لیکن دعوت کی محنت بھی اللہ کا حکم ہے، اس کو ہم نہیں سمجھتے۔ حالانکہ حضرت شیخ نے لکھا ہے 60 آیتیں میری کوتاہ نظر سے ایسی گزری ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے تبلیغ والوں کو نہیں، مسلمانوں کو کہا ہے۔ اس کو کہا ہے، کیا کہا ہے؟ کہ تم بھلائیوں کا حکم کرو اور برائیوں سے منع کرو، اور بولے کوئی ڈیپلی دیکھے گا گہری نظر سے تو اس سے زیادہ آیتیں مل جائے گی۔ تو اگر ہم دعوت کا کام نہیں کر رہے ہیں تو 60 آیتوں کا انکار کر رہے ہیں، اور ختم نبوت کا بھی انکار کر رہے ہیں، یعنی گویا اس کا انتظار ہے کہ کوئی اور نبی آئیں گے، چاہے جتنی برائی پھیلے، چاہے جتنا ارتداد آئے، چاہے جتنے بے نمازی بنے، چاہے جتنے گناہ ہو، اپنے کو کچھ نہیں کرنا ہے، کیونکہ ابھی اور نبی آنے والے ہیں۔ یعنی دعوت کی محنت کرنا گویا عملاً ختم نبوت کا انکار کرنا ہے۔ ہاں، اس لیے اچھے حاجی نمازی دعوت کا کام نہیں کرتے۔ بولے میں نماز پڑھتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، تو کیا صحابہ نماز نہیں پڑھتے تھے؟ پھر کیوں دعوت کا کام کیا؟ صحابہ حاجی نہیں تھے، تہجد نہیں پڑھتے تھے، پھر کیوں دین کا کام کیا؟ وہ جانتے تھے کہ خالی میرے ذمہ نماز پڑھنا نہیں ہے، تہجد پڑھنا نہیں، میرے ذمہ اوروں کی وہ جنت میں لے جانا ہے۔ ہاں، اکیلے جنت میں نہیں جانا ہے، سب کو لے کے جانا ہے۔ اللہ بھی کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ۔ علماء سے پوچھو، قو میں حکم ہے، حکم فعل امر ہے، فعل امر یعنی حکمن، اور ایسی آیتوں کا مفہوم جہاں بھی ہے علماء نے اس کو واجب کا درجہ دیا، یعنی وجوب کا درجہ، اور واجب فرض کے قریب ہوتا ہے۔ واجب کیا ہے؟ ہاں، فرض کا، یعنی وہ فرض کا درجہ ہے، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچانے کی ذمہ داری فرض کے برابر ہے، اور نہیں فرض تو کم سے کم واجب کے درجے میں، اور واجب بھی فرض کے قریب ہوتا ہے، اور ہم گھر کی تعلیم نہیں کر رہے ہیں۔ اس کی تفسیر میں علماء لکھتے ہیں کہ اگر تم اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ کا مطلب یہ ہے کہ ان کو دین سکھاؤ، دین سیکھیں گے تو دین پر چلیں گے، اور دین پر چلیں گے تو جہنم کی آگ سے بچیں گے۔ تو دین سکھانے کا راستہ یہ ہے، گھر کی تعلیم، جس کو ہم چھوڑ دیے۔ سب سے کمزور عمل ہم سب کے کام کرنے والوں کے درمیان میں گھر کی تعلیم ہے، سب سے کمزور۔ گشت تو مل جائے گا، ابھی ہاتھ اٹھائے گا، کتنے گشت کرتے ہیں تو اس میں غالباً پورا مجمع ہاتھ اٹھا دے گا پہلے گشت کے لیے، اور دوسرے گشت میں آدھے کا ہاتھ نیچے آ جائے گا، کتنے کا؟ آدھے کا۔ اور گھر کی تعلیم کے بارے میں بھی اور آدھے ہو جائے گا۔ جیسے وہ واقعہ مجھے یاد ہے، مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ پرانوں کے مجموع میں، جیسے یہ سب پرانے ہی ہیں ماشاءاللہ، کام کرنے والا عملہ ہے، تو وہ 5000 کا مجمع تھا، 4 ماہ لگایا ہوا ہے۔ جیسے اجتماعات میں پرانوں کا الگ سے جوڑ ہوتا ہے نا، علماء کا، پرانوں کا ایک مجلس ہوتی ہے، تو وہ بڑا اجتماع تھا کوئی، اس اجتماع میں پرانوں کو الگ سے جوڑے تھے، تو وہ 5000 کے قریب تھے۔ کتنے؟ 5000، 4 ماہ لگائے تھے۔ تو ان سے کہا کہ تم لوگ کا سب کا لگا؟ بولے ہاں، یہ سب 4 مہینے والا عملہ ہے۔ تو ایک سوال کیا تھا مولانا نے کہ اچھا اس میں ذرا وہ لوگ کھڑے ہو جائیں، آپ لوگ مت کھڑے ہو نا، وہ وہاں کا واقعہ بتا رہا
جو لوگ 4 ماہ لگانے کے بعد ریگولر چلہ لگا رہے ہیں وہ ذرا کھڑے ہو جائیں. جیسے اس میں سے کوئی دلیا اجتماع سے 4 ماہ لگایا ہوگا تیرندو میں، کوئی بمبئی اجتماع سے لگایا ہوگا ستیندو میں، ہے نا، اور کوئی مالیگاؤں اجتماع سے لگایا ہوگا 2007 میں، اور کوئی بولو نا آگے اور کون سا اجتماع ہوا ہے، اورنگ آباد اجتماع سے لگایا ہوگا. تو اس کے بعد سے چلہ لگ رہا ہے کہ نہیں؟ ہاں بولے، ہنسے گا پھر وہ بولے کبھی کبھی لگ جاتے ہیں، یا ابھی تک لگے ہی نہیں. بہت سے تو ایسے ملیں گے اسی مجمع میں ایسے کھڑا نہیں کریں گے جن کے 20 سال ہو گئے چلہ نہیں لگا. کتنے سال؟ 15 سال ہو گئے نہیں لگا. اس سے پہلے لگائے تھے جب بھی کسی زمانے میں 4 ماہ یا چلہ. تو ریگولر اس میں سے صرف جو ہے 500 آدمی کھڑے ہوئے جو پابندی سے چلہ 4,500 بیٹھے رہے. پھر اس کے بعد پوچھا کہ اچھا اس میں سے وہ کھڑے رہے جو مہینے کے 3 دن لگاتے، باقی سب بیٹھ گئے. تو 450 بیٹھ گئے، 50 کھڑے رہے. کتنے؟ 50. پھر کہا کہ وہ کھڑے رہے جو ہفتے کے 2 گشت کرتے ہیں. تو پھر اس میں سے 40 بیٹھ گئے، 10 کھڑے رہے. اس کے بعد کہا وہ کھڑے رہے جو گھر کی تعلیم 2.5 گھنٹہ دیتے ہیں. تو 5 کھڑے رہے، 5 بیٹھ گئے. پھر کہا وہ کھڑے رہے جو گھر کی تعلیم کرتے ہیں. تو سب بیٹھ گئے، صرف 3 آدمی کھڑے رہے. کتنے؟ تو 5,000 میں صرف 3 آدمی تھے جو سالانہ چلہ پابندی سے، ماہانہ 3 دن پابندی سے، ہفتے کے 2 گشت پابندی سے، 2.5 گھنٹہ روزانہ پابندی سے، اور گھر کی تعلیم 3 آدمی. کتنے؟ اگر اس میں ایسے کریں گے چھلنی لگائیں گے تو 3 ہی بچیں گے میرے خیال سے، ہے نا؟ کتنے بچیں گے؟ پھر اب بتاؤ، یعنی ہنسنے کی بات نہیں، رونے کی بات ہے. تو کیسے ہدایت عام ہوگی؟ کیسے خیر دنیا میں زندہ ہوگی؟ برائی کرنے والے تو کروڑوں ہیں، اور ہم محنت کرنے والے کوڑی میں بھی نہیں ہیں، تھوڑے سے بھی نہیں ہیں. اس کے دوستوں کام کو کام بنا کر کرنا ہے. کام کو تو نکلنا بہت ضروری ہے. نکلے بغیر دیکھو 5 نقصان ہوا جب سے ہم نے دعوت کا کام چھوڑا. 5 زبردست نقصان ہوا. کتنا؟ نمبر 1، دین کا پھیلنا رک گیا. دین کا پھیلنا، ورنہ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، میں نے ابھی سنایا واقعات کہ عراق، ایران، پھر اتنے 1000 کلومیٹر تک یہ پھیلا نا ساری دنیا میں. کیسے پھیلا؟ سارے صحابہ داعی تھے. سارے صحابہ کیا تھے؟ داعی تھے. اس کے دین پھیلا. بلکہ ایک کتاب ہے جس کا نام ہے The 100% the Word. اس میں لکھا ہے کہ دور فاروقی میں، حضرت عمر کے زمانے میں 45 کلومیٹر پر ڈے، یومیہ 45 کلومیٹر کی رفتار سے اسلام دنیا میں پھیلا. کتنے؟ 45. تو یہ پھیلنا رک گیا. ایک نقصان یہ ہوا، اسلام پھیلنا رک گیا. دوسرا نقصان یہ ہوا کہ خود مسلمانوں میں بھی دین باقی نہیں رہا جیسا دین باقی ہونا چاہیے. ہمارے اندر بھی خود 100% دین نہیں ہے، باوجود اس کے کہ ہم دین کے کام سے ٹچ ہیں. تو ہمارے اندر بھی 100% دین نہیں ہے. اگر عبادات کی لائن کا ہے تو معاملات کی لائن کا دین گڑبڑ ہے. اگر معاملات کی لائن کا دین ٹھیک ہے تو اخلاقیات کی لائن میں جھول ہے. یعنی اپنی زندگی میں بھی بہت ساری کمیاں ہیں، ہے نا. دوسروں کو کیا کہیں کہ ہر آدمی اپنا جائزہ لے لے. تو خود اپنے اندر سے بھی دین ویسا باقی نہیں رہا جیسا رہنا چاہیے. 2 نقصان ہوا. تیسرے، بہت سے لوگ مرتد ہو گئے. ابھی افریقہ میں ہمارا سفر ہوا، تقاضے پہ جماعت گئی تھی. یوگانڈا ہے، کینیا ہے، تنزانیہ ہے. تو یہ سب ممالک ایسے ہیں جو صحابہ کی محنت کا میدان تھے. مڈغاسکر ہے. تو 100% مسلمان تھے وہاں جب دعوت کا کام ہو رہا تھا. صحابہ محنت کر رہے تھے. جب محنت چھوٹی تو آج صرف 40% مسلمان ہیں، 60% مرتد ہو گئے. کہیں 40% مرتد ہو، کوئی قادیانی ہو گیا، کوئی عیسائی ہو گیا، کوئی لا مذہب ہو گیا. بلکہ ایک ملاقات میں وہاں کے لوگ کہنے لگے، بولے وہ سرائیلیون بھیجو جماعت. نے کہا کیوں؟ بولے بہت لوگ مرتد ہو گئے. بولے وہاں بہت محنت چل رہی دوسروں کی باطل کی، تو اپنی محنت چھوٹ گئی تو دوسروں کی محنت غالب آ رہی ہے. تو افریقہ میں کتنے ممالک میں 50% سے کم ہو گئی آبادی. ایک جگہ سے گزرے، بولے یہاں آدھے لوگ عیسائی ہو گئے. بولے وہ بارڈر سے گزر رہے تھے، کینیا سے تنزانیہ کی طرف بتا رہے تھے. تو کتنے مرتد ہو گئے، اسلام سے نکل گئے. چوتھے، جو اللہ کی غیبی مدد تھی، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے جو ہمارے دین کی مدد کرو گے ہم تمہاری مدد کریں گے. تو اللہ کی غیبی مدد مسلمانوں پہ سے ہٹ گئی. آج کتنے حالات ہم پر ہیں، لیکن اللہ کی غیبی مدد کہاں آ رہی ہے جیسی آنی چاہیے. اللہ ماشاء اللہ. اب 5ویں، دعاؤں کی قبولیت. وہ بھی کیونکہ دعوت کی محنت امت چھوڑے گی تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں تمہارے نیک لوگ بھی، برگزیدہ لوگ بھی، جنہیں ہم بزرگ سمجھتے ہیں، وہ بھی دعا کریں گے تو ان کی دعا بھی قبول نہیں ہوگی.
انہیں اللہ والوں کی دعا بھی قبول نہیں ہوگی اگر امت دعوت کا کام چھوڑ دے گی. فضائل تبلیغ میں دیکھو اٹھا لیں. بہت سی وجوہات دعا کے نہ قبول ہونے کی ہے. اس میں ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم بھلائیوں کا حکم نہیں کریں گے، انہیں دعوت کا کام نہیں کریں گے، تو دعائیں بھی قبول نہیں ہوگی. تو یہ 5 نقصان ہیں. دعاؤں کی قبولیت بند ہو گئی، اللہ کی مدد بند ہو گئی، اسلام کا پھیلنا بند ہو گیا، خود اپنی زندگی میں دین کا باقی رہنا مشکل ہو گیا، اور بہت سی مرتد ہو گئے. یہ 5 نقصان. تو یہ بھولا ہوا سبق یاد دلایا جا رہا ہے. یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ کاروبار چھوڑ دیں. سارے صحابہ یا تو تاجر تھے، یا کاشتکار تھے، یا مزدوری کرتے تھے، ملازمت. تینوں طبقے کے لوگوں نے پوری دنیا میں دین کو پہنچایا. یہ تینوں طبقے میں رہتے ہوئے چند صحابہ تھے جن کو اصحاب صفہ کہتے ہیں، 70 کے قریب، یا بہت زیادہ بھی تعداد اگر سب جمع کریں گے تو 400 سے زیادہ نہیں تھے. کتنے؟ اور باقی 1,24,000 میں کیا تھے؟ تاجر تھے، کاشتکار تھے، اور مزدور تھے. تو یہ سب نے مل کر پوری دنیا میں دین پھیلایا. تو ہم سب بھی کاشتکار ہیں، تاجر ہیں، یہ سب کرتے ہوئے کرنا ہے. یہ ہم لوگ کے دماغ میں بیٹھ گئے کہ کچھ کاروبار نہ ہو، کچھ دھندا نہ ہو، اب فرشتے ہو جائیں تب دین کا کام کریں گے. یہ دماغ میں اپنے آ گیا. اس لیے جب بھی تقاضا آتا ہے، دکان ہے نا، ملازمت ہے، کاروبار ہے، تجارت ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، یہ آڑ لے کر اور ہم کیا بولتے ہیں؟ تیار نہیں ہوتی ہے نا. یہ چیزیں رکاوٹ بنتی ہے نا. اور اللہ نے انہی کو گنایا ہے قرآن میں. قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٍ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةً تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. کہ نبی جی کہہ دیجئے، اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری عورتیں، تمہارا کنبہ اور خاندان اور برادری، اور وہ مکان جو تم نے اس میں سارے آرام آشائش کی چیزیں بنا رکھی ہے، تمہارا وہ مسکن ہے نا، گھر، اور وہ تجارت جس میں تم کو نقصان کا خطرہ ہے، اور وہ مال جس میں تم کو کمی کا ڈر ہے کہ چاہوں گا تو میرا مال کم ہو جائے گا، تجارت کے اوپر اثر پڑے گا. یہ چیزیں تم کو اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے، اور اللہ اس کے رسول کے راستے میں محنت کرنے سے، جہاد کرنے سے، جہاد سے مراد صرف ہم نے تلوار ہی کو سمجھا ہے، وہ بھی جہاد ہے، وہ قتال بھی جہاد ہے، اس سے کوئی انکار نہیں ہے. لیکن ہم نے اپنی جہاد کی معنی کو اسی میں محدود کر دیا. حالانکہ ہر وہ محنت جو اعلیٰ کلمت اللہ کے لیے کی جائے وہ جہاد کہلاتی ہے نا. وہ انتہائی جہاد ہے. قتال کیا ہے؟ انتہائی جہاد. اور ابتدائی جہاد دعوت ہے. اگر صرف قتال مقصود ہوتا تو وضاحت سے حضرت علی نے جب یہ پوچھا، خیبر کی طرف جب امیر بنا کے بھیجا، جھنڈا دیا، جاؤ بولے یہودیوں کی سرکوبی کے لیے، تو کہا جاتے ساتھ قتال شروع کر دو. اگر یہی مقصد ہوتا تو حضور کہتے ہاں جاؤ مارو سب کو. لیکن نہیں، کیا کہا؟ پہلے دعوت دینا علی، دعوت دینا. اگر ایک آدمی بھی تیری دعوت پر ہدایت پا جائے تو تیرے لیے سرخ اونٹوں سے افضل ہے. تو اگر قتال ہی ہے تو پھر بولتے مارو جا کے. نبی قتل کرنے کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے. وما نرسل المرسلین الا مبشرین. ہم نے نبیوں کو نہیں بھیجا مگر بشارت سنانے والا، قتال مارنے والا نہیں. قتال کب ہے؟ پہلے دعوت دو. یہ ابتدائی جہاد ہے. اس کے بعد بھی قبول نہ کریں تو ان کو کہو کہ تم مشورہ کرو آپس میں. اگر اس پر بھی راضی نہیں ہو تو پھر جزیہ تو حکومت ہماری ہوگی، آپ لوگ ہمارے ماتحت رہیں. ابھی بھی قتال نہیں آیا، ہمارے ماتحت رہو، چاہے یہودی ہی رہو، کافر ہی رہو. دوسری شرط یہ تھی. اس کو بھی نہیں تیار ہو تو پھر میدان میں آ جاؤ. کیا آ جاؤ؟ ہاں، تیسرے اس پہ، وہ بھی 3 دن کا موقع دیتے. پھر اس میں بھی شرائط ہے، کمزوروں پر، عورتوں پر، بوڑھوں پر ہاتھ مت اٹھانا، بچوں پر، عورتوں پر ظلم مت کرنا. یہ ساری چیزیں. تو یہ 8 چیزیں اگر روک رہی ہے تو پھر انتظار کرو کہ اللہ اپنا حکم بھیج دے. اللہ نے وارننگ دی، الٹیمیٹم دیا ہے. اور حالات یہ تو امتحان کے لیے ہے، چاہے وہ کرونا ہو یا بھرونا ہو. کیا ہو؟ تو امتحان کے لیے. مومن تو اللہ سے ڈرتا ہے. کس سے ڈرتا ہے؟ بیماری تو اللہ کی طرف سے ہے. یہ لوگوں کا ذہن ہے کہ وہ ایک دوسرے کو پکڑتی ہے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی کے زمانے میں ایک صحابی آئے، کہا اونٹوں کو کھجلی ہو گئی ہے. حضور نے پوچھا کیسے ہو گئی ہے؟ بولے ایک اونٹ کو ہوئی تھی سب کو ہو گئی. ایک اونٹ کو ہوئی تھی، جیسے اپنے دماغ میں ہے نا، ایک کو ہوا تو دوسرے کو ہو جائے گا. ماسک کو پہنا. بولے ٹھیک ہے، احتیاط سے انکار نہیں ہے، پرہیز کرنا ہے، احتیاط بھی کرنا ہے. تو پھر حضور نے پوچھا کہ پہلے اونٹ کو کیسے ہوئی تھی؟
صحابی نے کہا کہ اللہ کی طرف سے. بولے بس اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے جو ہوتا ہے. ہاں تو حالات تو 5 وجہ سے آتے ہیں، اور بھی وجوہات ہوگی جو سنا ہے بڑوں سے. 5 وجہ. ایک تو جب بہت گناہ ہونے لگ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے کوئی ایسا عذاب یا کوئی ایسے حالات ڈالتے ہیں تو اس میں اللہ ان کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے حالات ڈالتے ہیں. دوسرے امتحان کے لیے حالات ڈالتے ہیں، جیسے نبیوں پر بھی آئے، وہ تو معصوم ہوتے تھے لیکن امتحان ہوتا تھا نبیوں کا، صحابہ کا، امتحان کے لیے. تیسرے مضبوط کرنے کے لیے بھی اللہ حالات ڈالتے ہیں کہ کتنا میرا بندہ حالات میں جمتا ہے، استقامت، اس کا امتحان. اور چوتھے بہت غفلت میں ہم ہوتے ہیں تو اللہ اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے حالات ڈالتے ہیں، جوڑتے ہیں، غافل ہو جاتے ہیں. اور 5ویں درجات بلند کرنے کے لیے، جیسے بیماری اللہ ڈالتے ہیں، اس کے اوپر گناہ نہیں ہے لیکن بیمار پھر بھی پڑ گیا تو اس کا درجہ بلند ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ اور گناہ ہوتا ہے تو معاف ہو جاتے ہیں. تو ایسی بہت سی وجوہات ہیں کہ اللہ حالات بندوں میں ڈالتے ہیں. تو اس سے متاثر نہیں ہونا. یا تو گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے، یا درجات کے بلند کرنے کا ذریعہ ہے، یا ہماری ترقی کے لیے اللہ نے دیا ہے، یا آزمانے کے لیے حالات ڈالے ہیں، یا متوجہ کرنے کے لیے، یا مقصد پر واپس لوٹانے کے لیے جھٹکا ڈالتے ہیں، ہے نا. اس لیے حالات سے متاثر نہیں ہونا ہے. صحابہ پر بھی حالات آئے لیکن وہ حالات آتے تھے تو اس کی نسبت اللہ سے جوڑتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اور اس میں ہمارا امتحان ہے. اس میں اور زیادہ وہ اعمال کو بڑھا دیتے تھے، توبہ، استغفار، اللہ کی طرف متوجہ ہوتے تھے. تو حالات سے متاثر نہیں ہونا ہے. حال دیکھ کر نہیں چلنا ہے، حکم دیکھ کر چلنا ہے. کیا دیکھ کے چلنا ہے؟ اس لیے کہ حالات کا تعلق جو ہے حکام کے ساتھ نہیں ہے، حالات کا تعلق احکام کے ساتھ ہے. کس کے ساتھ ہے؟ اعمالکم اموالکم، جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے تم پر حکم برا ہے. اس لیے اپنے اعمال کو ٹھیک کرنا ہے. تو اس وقت ابھی 1 مہینہ پہلے وہاں دہلی کے اندر سیمائی مشورہ ہوا 1، 2، 3 نومبر کو، 3 مہینہ پہلے. ابھی مرکز میں چونکہ زیادہ مجمع جمع کرنے کی ابھی بھی حکومت کی طرف سے اجازت نہیں ہے، اس لیے احتیاطاً نہیں کھول رہے ہیں کہ بہت بڑا مجمع آ جائے گا. باقی اندر 100 آدمی، 85 آدمی، 80 آدمی ہر وقت رہتے ہیں. نماز بھی ہو رہی ہے، فجر میں بیان بھی ہو رہا ہے مفتی اسد اللہ صاحب کا، حیات الصحابہ بھی ہو رہی ہے مفتی یعقوب صاحب کی، تعلیم بھی ہو رہی ہے، کلر کا کام، کارپیٹ کا کام، پلمبنگ کا کام، یہ سب چالو ہے اندر. 2 مہینہ لگا کے ابھی ہمارے ساتھی بھی آئے، سب بتائے، ہم لوگ بھی گئے تھے ابھی. تو کام چالو ہے، اعمال بھی ہو رہے ہیں، بند نہیں ہوا اعمال. لیکن بڑی بھیڑ جمع ہو جائے گی، اس لیے ابھی ایک MS اسکول ہے ذاکر نگر میں جہاں حضرت کا قیام بھی ہے، وہیں نیچے مشورہ تو ہے بیسمنٹ میں. اسکول میں دلی کی، دوابہ کی، قریب کی جماعتوں کو صرف بلا رہے ہیں، دور کی جماعتوں کو سب طرف سے نہیں بلا رہے کیونکہ جگہ بھی لمٹ ہے. تو بہرحال مشورہ ہوا تو یہ ہوا کہ اس وقت تو حالات سے پوری دنیا متاثر ہے، کام کرنے والے بھی متاثر ہیں. اگرچہ کام رکا نہیں، خالی شکل بدل گئی. مسجدوں کی بجائے ٹھیوں پر وقت لگایا، 10 کی بجائے 5 کی جماعتیں چلی. گش میں 10 کی بجائے 3 آدمی گئے ملاقاتوں میں، مکانوں پہ جوڑا. الحمدللہ کام بند نہیں ہوا. کارگزاریاں جب آئی تو پتہ چلا کہ کام ہوتا رہا، خالی شکل تھوڑی بدل گئی دار ارقم جیسی. جیسے مکے میں دار ارقم میں کام ہوتا تھا تو مسجدیں اگر بند بھی رہی تو 5 کی اجازت تھی تو 5 آدمی جن کی جماعتیں بھی بنے گی، 2 جا کے گشت بھی کیے ماشاءاللہ. لیکن اور جماعتیں دور نہیں گئی، اپنے حلقوں میں، محلے میں کام کیا. اور اب بھی ماشاءاللہ نقل حرکت ہو رہی ہے، سینکڑوں نہیں ہزاروں جماعتیں اللہ کا فضل ہے اپنے ملک میں چل رہی ہے. کارگزاری میں ساری بات آئی سامنے. تو اس میں یہ طے ہوا کہ ایک دفعہ پھر سے جماعتیں سب جگہ جا کر نقل حرکت پھر سے زندہ ہو. تو اس کے لیے 15 جماعتیں بنی پوری دنیا کے ملکوں میں جانے کے لیے. ایک جماعت کے ذمے 3 4 ملک کو دیے گئے. تو 75 ملکوں کے لیے جماعت بنی. کتنے؟ اور یہ کہا گیا کہ جس ملکوں میں جائیں تو اطراف کے 1-2 ملکوں کو بھی وہاں بلا لیں تاکہ باقی جو اور ممالک ہیں جس کے لیے جماعت نہیں بنی تو وہاں وہ لوگ کی شرکت ہو جائے جہاں اجتماع ہے. تو اس طرح پورا عالم کور ہو جائے گا. پوری دنیا میں 209 ممالک ہیں. کتنے؟ ارے بولو نا. اپنے ایشیا میں کتنے ہیں؟ پیسے دے کے پاس ہو گیا، جغرافیہ نہیں پڑھے. ارے ایشیا میں 56 ملک ہیں. کتنے؟ 56 نہیں 55 ملک ہیں اپنے جس میں رہتے ہیں. یہ بر اعظم ایشیا ہے. اور بر اعظم افریقہ میں 56 ملک ہیں، 1 ملک زیادہ ہے. اور یورپ میں 44 ملک ہیں. اور شمالی امریکہ میں 23 ہیں، جنوبی امریکہ میں 14 ہیں، آسٹریلیا میں 12 ہیں. سب کو پلس کرو کتنے ہوئے؟ 55 پلس 56 پھر پلس 44 پھر پلس 23 پلس 14 پلس 12.
تو 209 ہوتے ہیں کتنے؟ تو 75 ملکوں میں جماعت بھیجی گئی، تو ایک جگہ 2 ملک اگر آ جائے تو 75، ایک جگہ تو جماعت موجود ہے، 2 ملک اور آ گئے تو 75 ضرب 3 کتنے ہو گیا؟ 225، تو پورا عالم کور ہو گیا۔ تو ہماری بھی ایک جماعت اس میں بنی 4 آدمیوں کی، ایک یو پی کی تھے، ایک میوات کے، ایک دلی کی، اور میں مہاراشٹر کا۔ 29 نومبر کو ہماری جماعت دہلی سے روانہ ہوئی وایا دبئی میں دوسرا فلائٹ لے کر وہاں سے کمپالا گئے۔ پہلا ملک جو ہے یوگانڈا تھا، کمپالا ایدی امین کا ملک ہے۔ تو وہاں پر 16 دن رہے، 7-8 مقامات پر جوڑ کیے الگ الگ شہروں میں، تاکہ ایک جگہ بھیڑ جمع کرنے میں سب جگہ بھی احتیاطی ہے، تھوڑے بہت جمع ہوئے تو کوئی حرج نہیں، 1500۔ افریقہ میں زیادہ تعصب نہیں ہے اس بیماری کا، افریقہ کا ملک ذرا مضبوط ہے، یعنی وہاں کے لوگ بھی مضبوط ہیں، غریب ہیں لیکن مضبوط ہیں، صحت مند ہیں۔ تو الحمدللہ وہاں ایک اجتماع بھی تھا، غربت اللہ نہیں، وہ کینیا میں تھا، وہ یہ مسجدوں میں ہی جوڑ کیا گیا، کہیں 400، کہیں 500، کہیں 1000، کہیں 300۔ تو پورے یوگانڈا سے 117 جماعتیں الحمدللہ تیار ہوئی، بیرون کی، اندرون کی، وہ روانہ ہوئی۔ اس کے بعد کینیا کا سفر ہوا 7-8 مقامات پہ، اس میں ایک بڑا اجتماع ہوا بلال حرکہ، غربت اللہ اس کا نام ہے وہ علاقے کا، وہاں 7000 کا مجمع، پنڈال باقاعدہ پتھرے کا پنڈال بنا ہوا ہے، مستقل پنڈال بنا ہے، وہاں ہر سال اجتماع ہوتا ہے۔ وہاں سے ملا کر سب پورے کینیا سے 250 جماعتیں نکلی، نیروبی، ممباسا، غربت اللہ، یہ سب علاقوں سے۔ پھر اس کے بعد ہم لوگ تنزانیہ کے لیے گئے، زنجیبار ایک جزیرہ ہے جہاں سے موسیٰ ابن نصیر داخل ہوئے تھے جہاز کے راستے سے، اور پھر بر اعظم افریقہ میں اسلام پھیلا، تو زنجیبار بھی ہماری جماعت 3 دن رہی۔ پھر وہاں سے تنزانیہ گئے، تو پورے تنزانیہ زنجیبار سے 282 جماعتیں نکلی، کتنی؟ 282۔ پھر اس کے بعد ہماری جماعت وہاں سے آگے بڑھی، برونڈی ایک چھوٹا سا ملک ہے برونڈی، وہاں سے 42 جماعتیں نکلی۔ پھر وہاں سے کانگو جانا تھا، تو یہ کووڈ کی وجہ سے بارڈر بند ہو گئی 2 دن کے بعد، کہ جاؤ گے تو آ نہیں سکو گے، تو پھر وہاں دوسرے ساتھیوں کو بھیجا جو لوکل لوگ تھے، جن کے لیے سہولت تھی جانے آنے کی۔ تو تنزانیہ کے 4 ذمہ داروں کو بھیج دیے کہ تم لوگ وہاں کے 3 اجتماعات اٹینڈ کر لو کانگو کے، تو کانگو میں جماعت گئی۔ پھر اس کے بعد وہاں سے ہم لوگ حبشہ گئے، جہاں پر 15 صحابہ کی قبریں ہیں، 3 مقامات پہ اجتماع ہوا۔ حبشہ سے 75 جماعتیں بنی، اندرون بیرون، مستورات، 4 ماہ، چلہ، پیدل سواری، اکثر پیدل ہی چلتے وہ لوگ۔ اس کے بعد وہاں سے جبوتی گئے، جبوتی میں 15,000 کا مجمع جمع ہو، بڑا پنڈال، پوری حکومت نیچے اوپر سب، 100% مسلمان ہے وہاں، 100%۔ کوئی بھی جبوتی میں ایسا نہیں ہے کہ جس کا کم سے کم 3 دن نہ لگا ہو، یہ ایسا واحد ملک ہے دنیا کا جہاں کے سارے بالغ مردوں کا جماعت میں وقت لگا ہے، 100% تبلیغی ملک ہے۔ ہم کو لائن میں کھڑے نہیں ہونے دیے، کنارے وی آئی پی روم میں بٹھایا اور ڈاکٹر کو وہیں بلایا، اور کووڈ کی چیکنگ کے لیے بولے خالی ڈبی میں تھوک دو، یہ چیک ہم کر لیں گے، باقی تم جاؤ بولے۔ تو وہاں الحمدللہ 25 ملکوں کے لوگ آئے، کتنے لوگ ہیں؟ امریکہ سے، انگلینڈ سے، جرمنی سے، سویڈن سے، اور سیریا سے، اردن سے، اور عمان سے، اور آپ کو بازو میں صومالیہ سے، حبشہ سے، یعنی اس طرح 24-25 ملکوں کے لوگ وہاں جمع ہوئے۔ 2000 غیر ملکوں بیرون کے مہمان تھے اور 13,000 لوکل لوگ تھے، 15,000۔ تو الحمدللہ پھر سے اللہ تعالیٰ نے کام کو کھول دیا ہے، تو جہاں جہاں کھولا اور جماعتوں کو جانا بھی شروع ہو گیا۔ دھولیے کی ایک جماعت الحمدللہ تنزانیہ پہنچ گئی، مستورات کی، عمان کی ایک جماعت تنزانیہ آئی، بنگلہ دیش کی ایک جماعت ہمارے سامنے وہاں جبوتی میں آئی، تو اب پھر سے جماعتیں، اور ایک جماعت ابھی آپ کی خرگون کی جا رہی ہے، گینی بساؤ، 10 تاریخ کا ٹکٹ ہے، بمبئی پہنچ چکی ہے خرگون کی جماعت، جس میں انجل کی بھی ساتھی ہے، 7 ساتھیوں کی جماعت۔ تو اللہ کا فضل ہے پورے عالم میں پھر سے نقل حرکت شروع ہو گئی۔ تو یہ سفر اسی لیے ہو رہا ہے کہ جو سال بھر سے ہمارا جمود تھا، اب اس کو توڑنا ہے، اب وہ سختیاں پابندیاں نہیں رہی جو پہلے تھی، پورے ملک میں اب جماعتیں چل رہی ہیں۔ بس اتنا ہے کہ جہاں پر ابھی احتیاط ہے تو وہاں نہ جائیں، اور جہاں کھلا ہے معاملہ وہاں جائیں۔ ویسے تو پورے ملک میں بھی جماعتوں کی نقل حرکت الحمدللہ شروع ہو گئی، آنا جانا، تو اس لیے کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے، حالات تو تابع ہیں احکام کے۔ تو اس وقت جو اپنے سامنے تقاضے ہیں دعوت کے، پھر سے اپنے کو تھوڑا سا حرکت میں آنا ہے، تاکہ جو ڈر خوف کا ماحول ہے، یا جو ایک تھوڑا سا کیا کہنا چاہیے جمود کی کیفیت ہے، وہ ختم ہو جائے، اور پھر سے کھل کر ہم اپنے کام کو کریں۔ اللہ کا فضل ہے، کوئی رکاوٹ سرکار کی طرف سے بھی نہیں ہے، بس اتنا ہے کہ بڑا مجمع نہ ہو۔ اسی لیے پونا میں مشورہ ہوا کہ 250 سے زیادہ مجمع مت جوڑو، تو 2 جگہ کر رہے ہیں،
दो ही हलकों को बुला रहे हैं, है ना, 2 हलके के लोग होंगे ये, तो 250 300 हर जगह इतने, यहाँ थोड़ा ज़्यादा है, अल्लाह का शुक्र है, तो कोई हरज नहीं, 250-300 की गुंजाइश है, तो इसलिए उसकी रियायत के साथ हज़रत भी फरमाते हैं कानून की रियायत के साथ काम करो, अपने को जज्बात में नहीं आ रहे, आहिस्ता आहिस्ता जैसे से वक्त गुजर रहा है हालात ठीक होते जा रहे हैं। जो हालात थे हमारे सामने मार्च अप्रैल मई में काम के ऊपर और हजरत के ऊपर, लेकिन जैसे जैसे वो गुजरता गया हक़ाइक़ सामने आते गए हुकूमत के, और सारे अदालतों ने भी फैसला किया कि ये निर्दोष हैं, इन पर बिला वजह इल्ज़ाम लगाया गया है, गलत जो है गलत बयानी से काम लिया गया है, ये मुजरिम नहीं है। अल्लाह का फजल है, सुप्रीम कोर्ट में भी औरंगाबाद सब जगह काम के बारे में लोगों ने अच्छे ही फैसले किए, तो अल्लाह ताला की मदद साथ में है। ये है कि इम्तिहान होता है, तो जो इम्तिहान अल्लाह को लेना था जिनसे वो ले लिया, अब हालात ठीक होते जा रहे हैं, तो अगर हम चाहते हैं और हालात अच्छे और ठीक हों तो हम अपनी कुर्बानियों को बढ़ाएं, अपनी मेहनत को बढ़ाएं। एक वाक़या मैंने सुनाया था अभी ज़ुहर में, उसके बाद तशकील कर लेंगे।